وہ ہے استخارہ اور اس کا صحیح طریقہ۔ ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے استخارہ اور اس کا صحیح طریقہ۔ استخارہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اسے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے اشارے، اس کی علامات کیا ہیں، پھر جس چیز کے بارے میں استخارہ کیا جا رہا ہے آیا کہ اس کے بارے میں استخارہ کرنا ٹھیک ہے، درست ہے۔ آج ان ٹاپک کے اوپر آج گفتگو ہوگی۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا لغوی معنی ہے خیر طلب کرنا۔ استخارہ ایک دعا ہے جو کسی اہم معاملے میں قدم اٹھانے سے پہلے مانگی جاتی ہے۔ کہ انسان کوئی کامیابی، کوئی اچھا، کوئی بہتر کام کرنا چاہتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ مشورہ کرے۔ مشورہ اللہ رب العالمین سے جب انسان کرتا ہے اسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ دنیاوی معاملات میں آپ ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں، جب مشورہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین پہ عزم کریں اور پھر اللہ رب العالمین پہ توکل کر کے وہ کام شروع کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین اس میں خیر عطا فرماتے ہیں۔ استخارے کی اہمیت، صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی چھوٹے بچے کو سورۃ الفاتحہ سکھاتا ہے، اور ہم سب کو دعا استخارہ یاد بھی تھی۔ یہ دعا استخارہ کی اہمیت ہے۔ استخارے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ استخارہ کیسے کیا جائے؟ استخارے کے لیے آپ کسی کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد استخارے کی دعا مانگ لیں، کیونکہ نماز میں اللہ رب العالمین کے نزدیک بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اس وقت اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، حالت نماز میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک ہوگا اور پھر جب مشورہ کرے گا اللہ رب العالمین وہاں سے خیر عطا فرمائیں گے۔ 2 یا 2 سے زیادہ رکعات بھی انسان پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت پڑھیں، 2 سے زیادہ پڑھیں، 2، 4، 6 جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں صلی ما کتب لک، کہ جتنی تیرے لیے اللہ رب العالمین نے آسانی کی ہے اتنی تو پڑھ، اس کے بعد دعا استخارہ کی جائے۔ دعا استخارہ نماز کے بعد حالت تشہد میں یا اس کے بعد، حالت تشہد میں بھی دعا استخارہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد بھی دعا استخارہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا استخارہ میں اپنے مطلوبہ کام کا ذکر کرنا، کاروبار ہے، روزگار ہے، رشتے کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ ہے، خواہ کوئی بھی معاملہ ہے، اس دعا استخارہ میں جو لفظ آئے گا اللہم ھذا الامر، اس ھذا الامر کی جگہ پر آپ اپنا مطلوبہ مسئلہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی رکھا جائے تو اللہ رب العالمین ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ اگر رکھ لیا جائے تو بھی بہتر ہے اپنا مسئلہ، اگر نہ مسئلہ رکھ کے صرف استخارہ کیا جائے تو بھی بہتر ہے۔ استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں۔ عموماً کچھ لوگوں نے اس کا ٹائم متعین کیا ہوا ہے کہ جناب رات کو ہی کیا جائے۔ ٹھیک ہے، رات ایک اچھا پہر ہوتا ہے، اس میں بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دن میں کوئی مسئلہ پیش آنے والا ہے تو آپ دن کے اندر بھی یہ دعا استخارہ کر سکتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے۔ جو 3 اوقات نماز کے ممنوع ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کا وقت، ان کے علاوہ آپ کسی بھی وقت نماز 2 رکعت پڑھ کر دعا استخارہ کر سکتے ہیں۔ دعا استخارہ کے بعد اطمینان کیسے ہوگا؟ بعض لوگ
اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اب کوئی خواب آئے گا اور اس خواب میں میرے مسئلے کا حل آ جائے گا۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ خواب آئے، ہو بھی سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کیا ہے، آپ کو اس مسئلے کے حوالے سے خواب آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس بارے میں آپ نے استخارہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے، دل آپ کا مطمئن ہو جائے گا، راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو دل میں آپ کے شک و شبہ رہے گا اور کام میں تھوڑی رکاوٹیں رہیں گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کام سے ہاتھ ہٹا لیا جائے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار آپ نے استخارہ کیا اور پھر اس میں جواب نہیں آیا تو آپ 2، 3، 5، 7 کئی مرتبہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ کن کاموں میں کیا جائے؟ جو شرعاً مباح ہیں، جائز ہیں، ان تمام کاموں میں استخارہ کر سکتے ہیں۔ جو حرام کام ہیں، ممنوع کام ہیں، جن کو شریعت نے منع کیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ان کاموں میں استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ کے باوجود نقصان کا ہو جانا تو ایسا بھی ممکن ہے، بعض اوقات استخارہ کرنے کے بعد انسان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نقصان استخارے کی وجہ سے اسے بڑے نقصان سے بچانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن میں فرمان ہے، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ زیادہ جاننے والے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ استخارہ، اس کے فوائد و حکمتیں کیا ہیں؟ استخارہ کرنے سے بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کے تقوی کا معیار بدلتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اپنے عمل کے بارے میں، اس کے تقوی کے بارے میں امتحان ہوتا ہے کہ اگر میں نے استخارہ کیا ہے اور مجھے مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو یقیناً میرے عمل میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، میرے عمل میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، کہیں حکم عدولی ہو رہی ہے، کہیں حقوق العباد کے حوالے سے کہیں حکم عدولی ہے، والدین کے حوالے سے، عزیز و اقارب کے حوالے سے، رشتہ دار کے حوالے سے، اللہ کی عبادت کے حوالے سے کہیں مجھ میں کمی ہے، کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے میرا کام نہیں بن رہا، اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر استخارہ کسی اور سے کروانا، عام طور پر یہ بہت عام ہے کہ جناب ہر دوسرا بندہ استخارہ کر رہا ہوتا ہے۔ استخارے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ استخارہ کرنا بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنے بارے میں استخارہ کر سکتا ہے، یا وہ بندہ جس کا ڈائریکٹ کسی کام سے تعلق ہو وہ بندہ بھی استخارہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، بیٹی بھی استخارہ کر سکتی ہے اور بیٹی کا ولی، اس کا باپ، بھائی بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی غیر بندہ جس کا کس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔